السلام علیکم۔ کئی دنوں سے فلسطین میں خبر بہت ہی زیادہ میڈیا میں گردش میں ہے۔ اس خبر نے ایک گروہ کو خوش جبکہ دوسری طرف عوامی غم و غصے کو شدید ابھارا ہے۔ خبر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے فلسطینی اتھارٹی کے 20 اہلکار آدھی رات کو ایک فلسطینی شہری پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے گرفتار کرتے ہیں، اور اس ہی کے 2 گھنٹے بعد ہی اس شخص کی موت کی خبر سامنے آتی ہے، اور صبح کی روشنی کے ساتھ ہی فلسطین میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ آخر کون تھا وہ شخص جسے قتل کیا گیا؟ ایسا کون سا جرم اس فلسطینی شہری سے انجام پایا گیا جس کے قتل کے لیے رات کی تاریکی کا استعمال کیا گیا؟ جی ہاں، وہ شخص نزار خلیل محمد بنات ہے۔ ظالم ہمیشہ بے گناہ مظلوم کو ہی تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ تو ناظرین، فلسطینی انتظامیہ نے سیاسی کارکن نزار بنات کا قتل کر کے ایک بار پھر امریکہ اور صہیونی حکومت کے سامنے فلسطینی مجاہدین اور مخالفین کے قتل اور سرکوبی کے حوالے سے اپنا کردار پیش کر دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے 20 سیکیورٹی اہلکاروں نے نزار بنات کے گھر پر حملہ کیا اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہی ان کی موت کی خبر سامنے آ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سر میں شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے نزار بنات کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی پورے فلسطین، خاص طور پر غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی انتظامیہ کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اعتراض کا سلسلہ فلسطین کی سرحدوں کو عبور کر گیا۔ اب یہاں پر 2 سوال سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فلسطینی انتظامیہ نے یہ مجرمانہ اقدام کیوں کیا، اور دوسرا یہ کہ اس قتل میں اسرائیل کا کیا کردار رہا تھا، اور اسرائیل کی نئی اتحادی حکومت کی تشکیل میں اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ نے نزار بنات کو قتل کر کے اپنے ایک سخت ناقد کا منہ بند کر دیا جس نے اس کے مالی بدعنوانی کا انکشاف کیا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینی انتظامیہ اس بات سے بھی ناراض ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ اور اسرائیل اسے پہلے کی طرح اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں بھی فلسطینی انتظامیہ کو حاشیے پر ڈال دیا گیا تھا، اور ڈیل آف دی سینچری میں بھی اسے کوئی مقام نہیں دیا گیا۔ 11 روزہ جنگ میں بھی فلسطینی انتظامیہ کا حاشیے پر ہونا سب کے لیے ثابت ہو گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے مصر اور قطر کے ذریعے حماس سے گفتگو کی تھی۔ ان سب باتوں کے مد نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمود عباس کی قیادت والی فلسطینی انتظامیہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی فلسطینی مزاحمت کاروں، مجاہدین اور مخالفین کے قتل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جہاں تک نزار بنات کے قتل سے صہیونی حکومت کے فائدے کی بات ہے، تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی انتظامیہ کے ذریعے اپنے ایک سرسخت مخالف کو راستے سے ہٹا دیا، اور ساتھ ہی فلسطینیوں کے درمیان اختلافات بھی پیدا کر دیے، جس سے پیدا ہونے والے حالات کے ذریعے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی نئی اتحادی حکومت کو بھی شاید غزہ پر ایک نئے محلے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے نزار بنات کے قتل میں نفتالی بینٹ کی حکومت کے نئے فوجی پروگرام پوشیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بینٹ بھی فلسطینیوں سے دشمنی میں نیتن یاہو سے کم نہیں ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ معاملوں میں وہ زیادہ خطرناک ہے، جیسے غاصب صہیونی کالونیوں میں رہنے والوں سے رابطے کے معاملات۔ خیر، اس اثنا میں جو بات زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے 11 روزہ جنگ کا معاملہ ہو جو کہ بیت المقدس میں رہنے والے فلسطینیوں کی حمایت میں شروع ہوا تھا، یا پھر نزار بنات کے قتل کا مسئلہ ہو، فلسطینیوں کا اتحاد اور یکجہتی کی تصاویر زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہیں، اور یہ چیز فلسطین کے روشن مستقبل کو زیادہ پر امید کر سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو مفید لگی تو آپ ہمارے پیج کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔